تو میں تو اصل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی جو آیت پاک ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنا بے حد نقصان کر رکھا ہے، یعنی اگر تم نے 100 ناحق قتل بھی کر رکھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں، تم سچی توبہ تو کر۔ اللہ سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر توبہ کیے اللہ معاف کر دیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر توبہ کیے اللہ معاف کر دیں گے۔ جیسے کہ ہمارے بہت سے بھائی اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، مسلمانوں میں بہت سے بھائی ہمارے اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہ نہ نماز پڑھیں، نہ روزے رکھیں، نہ دین کی کوئی عبادت، تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ہمیں آخرت میں بخش دیں گے۔ یہ غلط تصور ہے، یہ اس آیت پاک کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں، بغیر توبہ کے معاف کر دیں گے آخرت میں، چونکہ وہ غفور رحیم اس لیے معاف کر دیں گے، یہ آیت کا مطلب نہیں ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر آسمان اور زمین بھر کر بھی گناہ کیے ہیں تو مایوس کیوں ہو رہے ہو، کرو توبہ، اللہ تو سارے گناہوں پر پانی پھیر دیں گے، سارے تمہارے گناہ دھو دیں گے، تم سچی توبہ کرو تو صحیح، یہ مطلب ہے آیت کریمہ کا۔ لہذا کتنے بھی گناہ آدمی نے کیے ہیں اسے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا، موت سے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے، جب تک توبہ کا وقت ہے اسے ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید باندھنی چاہیے اور سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، وہ سارے ہی گناہ بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس شرک کو بخشنے کے لیے تیار ہیں، آدمی توبہ کر لے تو اللہ اس شرک کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ارجا آیت، یہ بہت بڑی اللہ سے امید باندھنے والی آیت پاک ہے، اس سے جتنی امید باندھو اتنی باندھ سکتے ہو۔ مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا سفاک حجاج ابن یوسف گزرا ہے۔ حجاج ابن یوسف اس مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا سفاک گزرا ہے، اور اس کے جو حالات ہیں اللہ جانے اس میں صحیح کتنے ہیں غلط کتنے ہیں، لوگ مبالغے کرنے آتے ہیں تو پتہ نہیں کچھ کا کچھ کہتے ہیں کہ اس نے 6 لاکھ بے گناہ آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ اللہ جانے یہ رپورٹ صحیح ہے اسے مبالغہ ہے، اور ان 6 لاکھ میں تو اس نے 1 لاکھ تو صحابہ کو قتل کیا ہے۔ یہ اللہ جانے یہ رپورٹ صحیح یا نہیں ہے، بعد جب کسی کی دشمنی ہو جاتی تو پھر بہت لمبا لمبا فگر لوگ جوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 1 لاکھ تو سارے صحابہ تھے ہی حضور کے ساتھ، تو ساروں کو حجاج نے کیا قتل کر دیا تھا؟ اس لیے میں نے کہا کہ یہ فگر کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہوں، لیکن یہ تو بات ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں حجاج ابن یوسف سے بڑا ظالم کوئی نہیں گزرا، یہ تو بات بالکل گویا طے ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو پتہ جانے اسے کیا بیماری ہو گئی تھی، بس سردی لگتی تھی، اسے سردی لگتی تھی، اتنی سردی لگتی تھی کہ انگیٹھیاں جلا جلا کر کوئلے بھر بھر کر کے اس کے بدن کے سے لگا کر کے انگیٹھیاں رکھی جاتی تھی، تب بھی اس کی سردی کم نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کی ماں نے اسے کوسا اور یہ کہا کہ نالائق، تو نے کرتوت ہی زندگی میں ایسے کیے ہیں کہ تجھے ایسی سزا ملنی ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسی سزا دی۔ تو ایک دم سنبھل کر کے بیٹھ گیا، ہوش میں آ گیا، تڑپ رہا تھا، بے پریشان تھا، اور جب ماں نے یہ کوسا تو ایک دم ہوش میں آ گیا سنبھل۔ اس نے کہا امی بتا، اگر کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فیصلے ہوں گے بندوں کے لیے، اور جب میرا نمبر آئے فیصلے کا، تو جج کی کرسی پر امی اگر اللہ تجھے بٹھا دیں تو بتا امی میرے بارے میں تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت کا یا جہنم کا؟ تو ماں تو بہرحال ماں ہے، تو اس نے یہ کہا کہ بیٹا اگر اللہ مجھے اختیار دے تیرے بارے میں فیصلہ کرنے کا تو میں تو تیرے لیے جنت کا فیصلہ کروں گی۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ پھر امی سن، میرا خدا مجھ پر تجھ سے زیادہ مہربان ہے،
جتنی تو مجھ پر مہربان ہے اس سے زیادہ میرا خدا مجھ پر مہربان ہے. اس کے بعد کچھ وقت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. جب یہ گفتگو اور یہ واقعہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے تابعی تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کو یہ واقعہ پہنچا تو انہوں نے اپنے تمام شاگردوں سے یہ کہہ دیا کہ حجاج ابن یوسف کو برا کوئی نہ کہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے، ہو سکتا اللہ اسے بخش دے، کیونکہ وہ اللہ سے اتنا پر امید تھا. یہ ضروری تو نہیں کہ بخش دیں، لیکن ہو سکتا ہے جب اتنی امید باندھے ہوئے اللہ سے تو ہو سکتا ہے اللہ بخش دے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارجع آیت، سب سے زیادہ اللہ سے امید باندھنے کی جو آیت پاک ہے وہ آیت پاکی ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تو یہ 4 آیتیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ اعظم آیت، قرآن میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی بڑی آیت آیت الکرسی ہے، اور سب سے زیادہ جامع اور کمپریہنسو آیت ان اللہ یامر بالعدل ہے، اور وہ آیت جس میں تفویض کا مضمون سب سے زیادہ ہے وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور ارجا آیت جس میں اللہ سے بہت زیادہ رحمت کی امید باندھی جا سکتی ہے وہی آیت پاک. تو مجھے تو اصل میں یہ بتانا تھا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت پاک ایسی آیت پاک ہے جس سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمام قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے.